نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اس اجلاس کے باوقار صدر، اسٹیج کے اوپر موجود جماعت کے دیگر ذمہ داران، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہن، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، پہلے ایک مثال کے ذریعے بات تھوڑی کلیئر کرنا چاہتا ہوں. مان لیجئے آپ کے گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہے اور مہمان اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنا اہم ہے کہ اس کے آنے سے آپ کی ساری تکلیفیں دور ہو سکتی ہیں. اگر آپ نے اس مہمان کی صحیح طریقے سے خاطر تواضع کی، اس کی قدر کی، تو آپ کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور آپ کی ذرا سی چوک اور لاپرواہی بہت بڑی فضیلت اور بھلائی سے آپ کو محروم کر سکتے ہیں. ایسا اگر کوئی مہمان آپ کے گھر میں آنے والا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ ہر عقل مند انسان ایسے مہمان کی قدر کرنے میں، اس کی خاطر تواضع کرنے میں، اس کا استقبال کرنے میں، اس کی خدمت کرنے میں کوئی کمی نہیں کرے گا، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ جتنے دن یہ مہمان ہمارے پاس ہے، اگر ہم نے اس کی صحیح طریقے سے قدر کر دی تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. میرے پیارے بھائیوں، رمضان کا مقدس مہینہ، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمان بن کر ہمارے اور آپ کے بیچ میں آنے والا. ہو سکتا ہے کہ کل چاند نظر نہ آئے، پرسوں چاند نظر آئے، اتوار سے یہ رمضان کا مبارک مہینہ پہلا روزہ ہم اور آپ رکھیں انشاءاللہ. یہ مہینہ بس 2 دن کی دوری پر ہم سے دور ہے. ہمیں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے اور آپ کے بیچ میں موجود تھے، لیکن اس سال رمضان میں وہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں نہیں.
سال کے ان 360 دنوں کے بیچ میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو پیارے ہو چکے. میرے بھائیوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ نے ہمیں اور آپ کو چنا ہے اس مقدس مہینے کے سے فائدہ اٹھانے کے لیے. اس کی فضیلتوں سے، اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو فائدہ اٹھانے کے لیے چنا ہے. بڑا بد نصیب ہوگا وہ مسلمان جو اس مقدس مہینے کی ناقدری کرے. یہ مہینہ کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا اہم ہے، اور ایک انسان کی زندگی میں اس مہینے کی کیا اہمیت ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھوں، اس مہینے کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہو. ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ بہت دور سے چل کر آئے، اور ان دونوں نے آ کر اللہ کے پیارے رسول کے پاس اسلام قبول کر لیا. دونوں مسلمان ہیں. دو لوگ آئے اور دونوں ساتھ میں مسلمان. لیکن حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ دونوں میں ایک آدمی جو تھا وہ زیادہ محنتی تھا، دین کے معاملے میں زیادہ اسٹرگل کرتا تھا، زیادہ دوڑ دھوپ کرتا تھا، زیادہ کام کرتا تھا. اور یہ پاسبل ہے، ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ چار آدمی ہیں، چار طریقے کے ہیں. کوئی کم محنت کر رہا ہے دین کے معاملے میں، کوئی زیادہ کر رہا ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دونوں میں سے ایک آدمی زیادہ محنت کیا کرتا تھا، زیادہ دوڑ دھوپ کیا کرتا تھا دین کے لیے. اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ وہ آدمی ایک لڑائی میں، غزوے میں شریک ہوتا ہے، اور اس لڑائی میں وہ شہید ہو جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے. اس کا جو دوسرا بھائی تھا، جو دین کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں اس کے جیسا نہیں تھا، اس کے جیسا محنتی نہیں تھا، اس کے جیسا تیز و ترار نہیں تھا، وہ اپنے اس بھائی کے 1 سال بعد نیچرل موت مرتا ہے. جو زیادہ محنت کیا کرتا تھا وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، اور دوسرا بھائی جو اس کے ساتھ ایمان لایا تھا وہ 1 سال کے بعد مرتا ہے. اس کے بعد حضرت طلحہ کہتے ہیں ایک دن میں نے رات میں خواب دیکھا. خواب میں میں نے یہ دیکھا کہ میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں. اچانک میں نے انہی دونوں لوگوں کو جنت کے دروازے کے پاس دیکھا. جنت کے اندر سے فرشتہ آیا اور اس نے وہ بھائی جس کا انتقال بعد میں ہوا تھا اور جو دین کے معاملے میں اتنی محنت نہیں کرتا تھا جتنا پہلا بھائی کیا کرتا تھا، وہ پہلے اس کو جنت میں لے کر گیا. اس کے بعد وہ پھر آیا اور پھر اس کو لے کر گیا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا. پھر اس کے بعد وہ فرشتہ آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تم واپس چلے جاؤ، ابھی تمہارا جنت میں جانے کا ٹائم نہیں آیا ہے. حضرت طلحہ کہتے ہیں صبح ہوتی ہے، میں اپنا یہ خواب صاحب کرام کو بیان کرتا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے. ایک بھائی جو اللہ کی راہ میں شہید بھی ہوتا ہے اور جو دین کے معاملے میں زیادہ محنت بھی کرتا ہے، دوڑ دھوپ بھی کرتا ہے، وہ تو جنت میں بعد میں ڈالا جا رہا ہے. اور جس کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا اور جو اپنی نیچرل موت مرا تھا، اس کو جنت میں پہلے ڈالا جا رہا ہے. صحابہ حضرت طلحہ کا یہ خواب سن کر حیران ہو جاتے ہیں کہ عجیب بات ہے. اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کا مقام سب کو معلوم ہے، وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور ایک عام نیچرل موت جس کی ہوئی ہے وہ پہلے جا رہا ہے. صحابہ کرام آپس میں چرچا کرنے لگے کہ یہ تو بڑی عجیب بات تھی. پہنچتے پہنچتے یہ بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی. اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے سوال کرتے من ای ذالک تعجبون، اے میرے پیارے صحابہ تمہیں آخر تعجب کس بات پر ہو رہا ہے، حیرت کس بات پر ہو رہی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، ایک بھائی جو اللہ کی راہ میں زیادہ دوڑ دھوپ کرتا تھا، زیادہ محنت کیا کرتا تھا اور وہ اللہ کی راہ میں شہید بھی ہوا تھا، اس کو تو بعد میں جنت میں ڈالا جا رہا ہے، اور جو اس کے 1 سال بعد مرا تھا اس کو پہلے جنت میں ڈالا جا رہا ہے. اب اللہ کے رسول کے الفاظ آپ نے فرمایا
اے میرے صحابہ میرے ایک سوال کا جواب دو، الیس قد مکث بعدہ سنۃ، جس بھائی کا انتقال بعد میں ہوا تھا کیا اس نے اپنے پہلے والے بھائی کے مقابلے میں 1 سال زندگی زیادہ پائی یا نہیں پائی؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی 1 سال تو اس کو زندگی زیادہ ملی۔ آپ نے فرمایا وہ ادرک رمضان، اور اس کو رمضان کا مہینہ ملا کہ نہیں ملا؟ ہاں اے اللہ کے نبی رمضان کا مہینہ بھی ملا۔ فصابا وصلی من سجدۃ کذا وکذا، اس نے رمضان کا روزہ رکھا کہ نہیں رکھا، اس نے یہ نمازیں، اس نے تراویح کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، اس نے نفل نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی، اس نے قیام اللیل کیا کہ نہیں کیا؟ اے میرے پیارے صحابہ یہ بتاؤ کہ اس نے اپنے بھائی کے مقابلے میں زیادہ عبادت کی کہ نہیں کی؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی یہ بات تو صحیح ہے، رمضان کا مہینہ اس کو ملا، اس نے مہینے کا حق بھی ادا کیا، روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھی، قیام اللیل بھی کیا، اس نے اپنے بھائی کے مقابلے میں یہ عبادت کو زیادہ کی ہے۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا فَكَانَ بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے میرے صحابہ صرف اس وجہ سے اس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس مہینے میں اس نے اپنے بھائی کے مقابلے میں زیادہ عبادت کی، صرف اس وجہ سے دونوں کے مقام میں اتنا فاصلہ ہو گیا کہ جتنا زمین اور آسمان کے بیچ میں فاصلہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں حدیث کے ان الفاظ کو اپنے سامنے رکھیے اور سوچئے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ دعا کیجیے اللہ اس مہینے کا ہم سب کو حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں یہ وہ مہینہ ہے کہ جب یہ مہینہ آتا تھا تو ہمارے سلف صالحین اس امت کے نیک لوگوں کے چہروں پر چمک آ جاتی تھی کہ نیکیوں کا مہینہ آ گیا، برکتوں کا مہینہ آ گیا، رحمتوں کا مہینہ آ گیا، اللہ کی مغفرت کا مہینہ آ گیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جب یہ آتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہا کرتے تھے، نسائی کتاب الجنائز کی روایت، اے میرے پیارے صحابہ اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ، اے میرے پیارے صحابہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، برکتوں والا مہینہ آ چکا ہے، جس مہینے کا روزہ اللہ نے تمہارے اوپر فرض قرار دیا ہے، تو غلق فیہ ابواب الجحیم، اے میرے پیارے صحابہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وَتُفَتَّحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور سرکش شیطانوں کو زنجیروں میں قید کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ، اور اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی بھی رکھی ہے جو 1000 مہینے سے یعنی 84 سال سے بہتر ہے، اور من حرم خیرہا فقد حرم الخیر کلہ، اس ایک رات کی یعنی شب قدر کی فضیلت سے جو محروم ہو گیا، جو اس ایک رات کی عبادت کو نہ پا سکا، وہ دنیا کی تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ میرے بھائیوں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک انسان کے لیے دنیا میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ سب سے قیمتی چیز یہ ہے کہ اللہ ہماری بخشش کرے، اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہماری معافی ہو جائے، اس سے بڑی چیز کچھ نہیں۔ آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں، فرعون کے دربار میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے بیچ میں مقابلے کی بات آئی، سارا شہر تماشا بنائے، سارے شہر کے لوگ کھڑے ہیں کہ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ جادوگروں نے اپنی اپنی رسی کو زمین پہ ڈالا، وہ سانپ بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، اللہ نے کہا موسیٰ ڈرو مت، اپنی لاٹھی کو زمین کے اوپر ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پہ ڈالا، اور قرآن کے الفاظ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ایک بہت بڑا اژدہا بن جاتی ہے، بہت بڑا سانپ بن جاتی ہے، اور ان تمام سانپوں کو نگل جاتی ہے۔ جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا، قرآن کے الفاظ ہیں سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر جاتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو کام کر رہے ہیں وہ جادو تو نہیں ہے، وہ جادو کے ماہر تھے،
وہ جادو کے فن سے واقف تھے، انہیں پتا تھا کہ جادو کیا ہے. وہ سمجھ گئے کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا ہے یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ کوئی اور چیز ہے، یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے. فرعون کے سامنے وہ سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں آمنا برب موسیٰ و ہارون. اے فرعون اپنے کان کھول کر سن لے، ہم موسیٰ علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مان لیتے ہیں. فرعون کہتا ہے ایسی بات ہے، ابھی تو تم میرے آدمی تھے، پٹ سے ابھی تم موسیٰ علیہ السلام کی طرف چلے گئے. فرعون کہتا ہے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ. اے جادوگروں میں تمہارے ہاتھ پیر کٹوا ڈالوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا. غور کیجئے، میں رمضان سے اس واقعے کو کیوں جوڑ رہا ہوں ابھی میں بتانے والا ہوں. جادوگر ایمان لے آئے، فرعون سے ہضم نہیں ہوا. فرعون نے کہا، دھمکی دی کہ اگر تم لوگوں نے اپنی حرکت سے تم لوگ باز نہیں آئے تو میں ابھی تم لوگوں کے ہاتھ پیر کٹوا کے سولی پر چڑھوا دوں گا. مگر ایمان جب کسی آدمی کے اندر پیدا ہو جائے تو کتنی ہمت پیدا ہو جاتی، کتنی طاقت پیدا ہو جاتی اور باطل سے لڑنے کی کیسی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. ذرا دیکھیے، جادوگر جواب دیتے ہیں قالوا لا ویرا، اے فرعون اب تو ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب ہم ایمان لا چکے ہیں تو ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ ایک دن تو ہمیں مرنا ہی ہے، ایک دن تو موت آنی ہے، وہ موت آ جائے چاہے 10 سال کے بعد آئے. قالوا لا ویرا، اے فرعون اگر تو ہمیں کٹوا ڈالے، مروا ڈالے، سولی پہ چڑھوا ڈالے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. انا الی ربنا منقلبون، آخر ہم کو لوٹ کر تو اپنے رب ہی کی طرف جانا، اپنے پروردگار کی طرف ہی جانا ہے. اے فرعون سن لے، ہم موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان کیوں لائے ہیں، ہمیں پتا چل چکا ہے کہ تو جھوٹا اور ہمارا جادو بھی جھوٹا اور پھر موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں. اے فرعون سن لے، ہم ایمان کیوں لائے، انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا. اے فرعون ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہماری بخشش کر دے. ان کنا اول المؤمنین، اسی لیے ہم سب سے پہلے ایمان لائے. ہمیں جیسے ہی پتا چلا کہ موسیٰ سچے ہیں اور موسیٰ جادوگر نہیں ہے، ہم فوراً موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے. ذرا دیکھیے آپ کہ ان جادوگروں کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ اے فرعون ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری بخشش کرے. ایک اور حدیث دیکھیے، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کے سامنے جہاد کی فضیلت بیان کر رہے تھے، اللہ کی راہ میں جہاد کا مقام بیان کر رہے تھے، اور آپ یہ بتا رہے تھے کہ یہ دنیا کا سب سے افضل عمل ہے. ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، اے اللہ کے رسول ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ، اے اللہ کے نبی میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، مار ڈالا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، تو غفر خطایا، تو کیا میرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ صحابی نے یہ نہیں پوچھا اے اللہ کے نبی میں جنت میں چلا جاؤں گا یا نہیں، صحابی نے یہ نہیں پوچھا کہ میں جہنم سے بچ جاؤں گا کہ نہیں، صحابی نے سوال کیا اے اللہ کے نبی میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے کہ نہیں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا تو پھر آپ کی نجات ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے گناہ کیسے معاف ہو. صحابی نے سوال کیا اے اللہ کے نبی اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے تو سارے گناہ تمہارے معاف ہو جائیں گے. صحابی جانے لگے، نبی اکرم نے دوبارہ بلایا، کہا ادھر آؤ، تم نے سوال کیا کیا تھا؟ صحابی نے سوال ریپیٹ کیا اے اللہ کے نبی میں نے سوال یہ کیا تھا کہ اگر میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں تو کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں سارے گناہ تو معاف ہو جائیں گے، علت دین، مگر قرض معاف نہیں ہوگا. تم نے اگر کسی سے قرض لیا ہوگا تو وہ قرض دینا ہی پڑے گا. حدیث یہ بتا رہی ہے کہ صحابہ کرام کو بھی اگر فکر ہوتی تھی تو بخشش اور مغفرت کی ہوتی تھی. کیسے ہماری بخشش ہو جائے؟ میرے پیارے بھائیوں،
رمضان کا یہ مہینہ آیا ہے، یہ آٹومیٹک چل کر آیا ہے اور ہمیں اور آپ کو بخشوانے کے لیے آیا ہے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کا مہینہ ایمان کے ساتھ اور سچی نیت کے ساتھ رکھے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے اندر قیام اللیل کرے گا، جو رمضان کے اندر ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھے گا، اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ شب قدر میں قیام کرے گا اس کے بھی تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کوئی ایک چیز ہو تو بتاؤ میرے پیارے ساتھیوں، پورا مہینہ رحمت اور مغفرت کا پروانہ بن کر رہا ہے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم اور آپ دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات میں بہت سارے ہمارے بھائی تراویح بھی پڑھتے ہیں، لیکن تراویح پڑھنے کے بعد کوئی مارکیٹ میں چٹپٹی چیزیں کھانے میں مگن ہے، کوئی مارکیٹ میں خریداری میں لگا ہے، کوئی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر رات بھر جو ہے بحث کر رہا ہے، ٹائم پاس کر رہا ہے۔ رمضان کی راتیں عام طور سے ہماری لہو و لعب میں گزر رہی ہیں۔ آئیے رمضان کی راتیں کیسے گزارنی چاہیے اس پر ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، جب رمضان کا چاند نظر آیا رمضان شروع ہو گیا۔ اور دیکھیے جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو ہمارے نبی نے ہمیں جو دعا پڑھنے کا حکم دیا، کتنی پیاری دعا ہے، کتنی پیاری دعا ہے۔ اور اس دعا کے اندر بھی ساری دنیا میں امن و شانتی کی ہم دعا کرتے ہیں۔ گویا رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، ہم نے چاند دیکھا، ہم دعا کرتے ہیں اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام، اے اللہ یہ رمضان کا چاند جو نظر آ رہا ہے، اے اللہ تو اس چاند کو ہمارے اوپر امن و امان کے ساتھ طلوع فرما دے، اے اللہ اس چاند کو تو ایمان کے ساتھ ہمارے اوپر طلوع فرما دے، سلامتی کے ساتھ ہمارے اوپر تو طلوع فرما دے۔ اور اس کے بعد ہم چاند سے کہتے ہیں ربی و ربک اللہ، اے چاند تجھے دیکھ کر ہم رمضان شروع ضرور کرنے جا رہے ہیں، مگر تو یہ نہ سوچنا کہ ہم تیری پوجا کر رہے ہیں، ہم تیری عبادت کر رہے ہیں۔ اے چاند تجھے ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ میرا اور تیرا دونوں کا رب اللہ ہے۔ چاند دیکھ کر بھی ہم توحید کا سبق، میرے بھائیوں ہمارے نبی نے جو دعا سکھائی ہے وہ توحید کا سبق دے رہی ہے۔ چاند نظر آ گیا رمضان کا، رمضان شروع، رمضان کی پہلی رات اسٹارٹ ہو گئی۔ اب ذرا حدیث کے الفاظ سنیے، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صفدت الشیاطین، تمام شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اچھا شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے تو پھر رمضان میں بھی غلط کام کیوں ہو رہے ہیں؟ چوری کرنے والے بہت سارے رمضان میں بھی چوری کر رہے ہیں، زنا کرنے والے رمضان میں بھی زنا کر رہے ہیں، شراب پینے والے بہت سارے رمضان میں بھی شراب پی رہے ہیں۔ اس کا دو جواب ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ بعض حدیثوں میں مردۃ الشیاطین کا ذکر آیا ہے، یعنی سارے شیطانوں کو قید نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ جو سرکش قسم کے، جو ہائی فائی قسم کے، گرو گھنٹال قسم کے شیطان ہوتے ہیں ان کو قید کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ شیطان قید ہے، جو شیطان ہمارے اور آپ کے اندر بیٹھا ہے وہ تھوڑی قید ہے۔ ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، یہ قید نہیں ہے، اس کو کنٹرول کرنا آپ کو ہے۔ وہ رمضان میں بھی کھلا ہے، وہ گھوم رہا ہے۔ تو شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، یہ تو بالکل ویژول چیز ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ بہرحال رمضان کے مہینے میں بہت ساری برائیاں کنٹرول میں ہو جاتی ہیں اور بہت ساری نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اب باقی جو برائیاں ہو رہی ہیں وہ انسانوں کے اندر جو شیطان گھوم رہے ان کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے جب پہلی رات آتی تو شیطان قید کر دی جاتی، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھلا نہیں ہے، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں۔ کیا مطلب؟
مطلب یہ ہے کہ اب وہ مہینہ آ چکا ہے کہ اس میں اب آپ کو جہنم والا کوئی عمل، آپ جہنم میں لے جانے والا عمل کرتے تو بڑے بد نصیب ہیں آپ. اللہ نے جہنم کا دروازہ بند کر دیا ہے کہ اب جنت والا مہینہ آ گیا، جنت کے تمام گیٹ کھلے. اب اس مہینے میں اپنے آپ کو جنت میں لے جانے کی تیاری کرو. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی ایک مرتبہ جب اپنے ممبر پر تشریف لے گئے، آپ نے 3 مرتبہ آمین کہی. صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، ہم نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھے اور آمین کہیں، آج آپ کو اپنی ہی دیکھا کہ آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ آپ نے فرمایا، ہے میرے صحابہ، جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے یہ بددعا کی کہ وہ آدمی جو رمضان کا مہینہ پالے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا پائے، فلم یغفر لہو، اس کی بخشش نہ ہو پائے، فابعدہ اللہ، ایسے بد نصیب آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے دور کر دے. جبریل نے بددعا کی اور مجھ سے کہا کہ آمین کو، اس لیے میں نے آمین کہی. میرے پیارے بھائیوں، جس بددعا کے اوپر فرشتوں کا سردار بددعا کرے اور نبیوں کا سردار آمین کہے، اس بددعا کے قبول ہونے میں بڑا، بتاؤ کیا شک ہے؟ کتنا بد نصیب ہے وہ آدمی جو اس مہینے میں اپنی بخشش کا، اپنے آپ کو بخشش اور مغفرت کا حقدار نہ کر سکے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور ہر رات، رمضان کی ہر رات آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے. کیا پکارتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اے نیکی کرنے والے تو آگے بڑھ، اے برائی کرنے والے تو پیچھے ہٹ. یعنی اے نیکی کرنے والے، اے تراویح پڑھنے والے، اے روزہ رکھنے والے، اے تلاوت کرنے والے، اے اللہ کا ذکر کرنے والے، یہ تیرا مہینہ آ گیا ہے، تو جلدی سے آگے بڑھ جا. اور اے شراب پینے والے، زنا کرنے والے، چوری کرنے والے، غیبت کرنے والے، حرام کام کرنے والے، تو پیچھے ہٹ جا، تیرا مہینہ، تیرا ٹائم نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور رمضان کی ہر رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے کچھ بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. اپنے کچھ بندوں کو اللہ تعالی جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے. وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور یہ کام رمضان کی ہر رات ہوتا ہے. کتنے بد نصیب ہیں وہ جو رمضان کی راتوں کو لہو و لعب میں گزارتے، کھیل کود میں گزارتے، ٹائم پاس میں گزارتے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ تو جہنم سے آزادی کا پروانہ بانٹ رہا ہے اور ہم بیٹھ کر مارکیٹ میں نظر کا غلط استعمال کر رہے ہیں. ہم مارکیٹوں میں، بازاروں میں بیٹھ کے اپنی زبان سے غلط سلط باتیں کر رہے ہیں. ہمارا نوجوان بائک سے اسٹنٹ دکھا رہا ہے، کوئی سگریٹ کے دھوئیں چھوڑ رہا ہے، کوئی اپنی اپنی موج مستی میں مگن ہے. اللہ تعالیٰ تو جہنم سے آزادی کے پروانے بانٹ رہا ہے اور ہم دنیا داری میں مگن ہیں. رمضان کا یہ مہینہ قرآن کا بھی مہینہ ہے. اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے جہاں پر قرآن میں رمضان کا ذکر کیا وہیں پر قرآن کا ذکر کیا اور اعلان کر دیا، اے میرے پیارے بندو، یہ رمضان کا مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے ہدایت کی جو آخری کتاب ہے قرآن مجید، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے. بڑا اچھا کام ہم لوگ کرتے ہیں. رمضان کا مہینہ آتا ہے، پھٹافٹ قرآن کھول لیتے ہیں. کوئی 1 قرآن، کوئی 2 قرآن، کوئی 3 قرآن پڑھتا ہے اور پھر جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے اس کو بہترین ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر رکھتے ہیں. بس رمضان قرآن کا مہینہ ہے، حق ادا ہو گیا. نہیں میرے پیارے ساتھی، رمضان کے اس مہینے کو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے خاص مت کیجیے. ٹھیک ہے، اس مہینے میں زیادہ کیجیے، لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ مسلمان کے گھر میں روزانہ قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے. 10 منٹ ہی صحیح، آدھا گھنٹہ ہی صحیح، آپ اپنے ٹائم کا، اپنے شیڈیول کا آپ ایک ٹائم بنائیے کہ ہاں ہم اپنے گھر پہ، اپنی دکان پہ، اپنے آفس میں بیٹھ کر اتنی دیر قرآن کی تلاوت کریں. اور رمضان کے مہینے میں
آپ قرآن کی تلاوت دو طریقے سے کیجیے۔ ایک طریقہ یہ آپ اپنائیے کہ آپ ڈیلی ایک پارہ، اس لیے کہ 30 دن کا یا 29 دن کا رمضان ہوتا ہے، تو ڈیلی ایک پارہ آپ رمضان میں قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ آخر یہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے۔ قرآن برکت کی کتاب ہے، قرآن شفا کی کتاب ہے، قرآن ثواب کے لیے ہے، لیکن قرآن کا اصل مقصد اس پر غور، اس پر تدبر، اس پر تفکر اور اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے۔ ہم صرف ایک طوطے کی طرف پڑھتے چلے جائیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور ہم سمجھے نہ کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، تو جو اصل مقصد ہے قرآن کا وہ فوت ہو رہا ہے۔ تو آئیے آنے والے رمضان میں ہم یہ ارادہ کریں، یہ عزم کریں کہ کم سے کم ایک پارہ ہم ڈیلی، ہم اپنے ٹائم کا، اپنے شیڈول سے ہم ٹائم نکالیں گے اور ایک پارہ ہم قرآن کی تلاوت سمجھ کر کریں گے، کوئی مستند ترجمہ اور تفسیر اپنے گھر میں لائیں گے اور ہم قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب اس کے علاوہ آپ کو جو ٹائم مل رہا ہے، آپ جتنا چاہیے قرآن پڑھتے چلے جائیے، قرآن کے ایک ایک حرف پر آپ کو 10-10 نیکی ملے گی۔ اگر آپ بغیر سمجھے بھی پڑھیں گے تب بھی آپ کو ثواب ملے گا، لیکن آپ یہ ارادہ کیجیے کہ کم سے کم ایک پارہ ہم ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ اس بار یہ پلاننگ کریں۔ یہ تو ہو گیا قرآن کا مسئلہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں رمضان کا ذکر کیا ہے وہیں پر دعا کا بھی ذکر کیا ہے۔ آپ دیکھیے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 183، 184، 185، 186، 83، 84، 85 میں روزے کا ذکر ہے، لیکن 186 آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر کیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے پیارے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں یہ جواب دے دو کہ میں ان سے قریب ہوں۔ اجیب و دعوت الداعی، میں دعا کرنے والے کی دعاؤں کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، شرط یہ ہے کہ میرے بندے مجھ ہی سے دعا کریں، وَلْیُؤْمِنُوا بِی، اور میرے اوپر ایمان رکھیں۔ پتہ یہ چلا کہ رمضان کا روزے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر کیا ہے، یعنی ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اے اللہ کے بندو، اس مہینے میں تم زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعائیں کیا کرو۔ اور اللہ کے نبی کی وہ حدیث بھی اپنے سامنے رکھیے، آپ نے فرمایا ثلاث دعوات لا ترد، 3 لوگوں کی دعا کبھی لوٹائی نہیں جاتی ہے، 3 دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہیں۔ دعوت الصائم، روزے دار کی دعا کبھی لوٹائی نہیں جاتی ہے، ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا بھی لوٹائی نہیں جاتی ہے، ودعوت المظلوم، اور جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو، اتیاچار کیا گیا ہو، مظلوم کی دعا بھی لوٹائی نہیں جاتی ہے۔ روزے کی حالت میں جب بندہ 13-14 گھنٹے مئی کی گرمی میں جب روزہ رہتا ہے، میرے بھائیوں، اللہ سے کچھ مانگتا ہے، اللہ کو اپنے بندے کی ادا بڑی پسند آتی ہے۔ آپ جانتے ہیں روزہ تمام عبادتوں میں اکلوتی عبادت ہے کہ جس میں ریاکاری کا کوئی شائبہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ گھر کے کمرے میں بیٹھ کر کچھ بھی کھائیں پیئیں اور باہر آ کے منہ لٹکائیں تو سب لوگ آپ کو روزے دار کی سمجھیں گے، لیکن ایک اللہ کا بندہ اپنے کمرے میں، اپنے پرائیویٹ روم میں، سامنے فریز ہے، فریج میں تمام دنیا بھر کے پھل موجود ہیں، فروٹ موجود ہے، جوس موجود ہے، لیکن کیا مجال ہے کہ پانی کا ایک قطرہ بھی اپنے حلق میں ڈالے۔ میرے بھائیوں، یہ ایمان اللہ کے اوپر، یہ ڈر اللہ کا، یہ اگر کسی عبادت میں نظر آتا ہے تو روزے میں نظر آتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ اس کے لیے ہے مگر روزہ میرے لیے ہے۔ بندہ روزہ صرف اور صرف میرے لیے رکھتا ہے، وہ میرے لیے اپنی بھوک چھوڑ دیتا ہے، اپنی بھوک پر کنٹرول کرتا ہے، اپنے کھانے پر کنٹرول کرتا ہے، پانی پر کنٹرول کرتا ہے، اپنی شہوت کے اوپر کنٹرول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں ہی روزے کا بدلہ دوں گا۔ اب یہاں پر آپ ٹھہر جائیے اور ذرا قرآن کی وہ آیت دیکھیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب،
صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب بدلہ دے گا. قرآن میں اللہ نے کہا کہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب بدلہ دے گا, اور اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ روزے کا بدلہ میں دوں گا, یعنی روزے کا بھی کوئی حساب نہیں ہے. علماء نے کہا ہے کہ جانتے ہو روزے میں اور صبر میں بڑا گہرا تعلق ہے. روزہ پورا کا پورا صبر ہی تو ہے, پورا صبر ہی ہے. 13-14 گھنٹے آپ کو کھانا نہیں ہے, پینا نہیں ہے, بیوی سے دور رہنا, یہ صبر ہی تو ہے. اور اتنا ہی نہیں, اپنے اخلاق پر بھی کنٹرول کرنا ہے, اپنے جذبات کے اوپر بھی کنٹرول کرنا ہے. جب بھوک آپ کو لگے گی, جب پیاس لگے گی, تو آپ کا دماغ بھی آپ کے دماغ کا پارا چڑھے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ طیش میں آ جائیں, کسی سے گالی گلوچ کریں, تو اس پر بھی کنٹرول کرنا ہے. گالی گلوچ کرنا تو دور کی بات ہے, اگر آپ سے کوئی گالی گلوچ کرے تو اس کا جواب بھی نہیں دینا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, بخاری کی روایت ہے, الصوم جنۃ, روزہ ڈھال ہے. میدان جنگ میں آدمی ڈھال لے کر چلتا ہے کہ سامنے سے تلوار سے کوئی حملہ کرے تو میں ڈھال سے بچا لوں گا, تو روزہ ڈھال ہے سامنے والے کی بدتمیزی اور بد اخلاقی سے بچنے کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا, فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ, اگر روزے کی حالت میں اگر آپ سے کوئی گالی گلوچ کرے, بدتمیزی کرے, تو آپ کو جواب بھی, آپ کو ایکشن کا ریئیکشن بھی نہیں کرنا ہے, آپ کو جواب بھی نہیں دینا ہے. آپ کو بس اتنا کہہ دینا ہے کہ میں روزے سے ہوں, میں تمہارا جواب نہیں دے سکتا. گویا روزہ آپ کے اخلاق کو چینج کر رہا ہے. اچھا, رمضان میں ہر چیز چینج ہو جاتی ہے, سونے کا ٹائم چینج, اٹھنے کا ٹائم چینج, کھانے کا ٹائم چینج. کہاں صبح 9 بجے بیٹھ کر لوگ ناشتہ کرتے تھے, کہاں صبح 4 بجے بیٹھ کے سحری کر رہے ہیں. کہاں رات کا کھانا آدمی آفس سے, گھر سے, دکان سے لوٹ کر آتا تھا 10 بجے رات میں کھاتا تھا, کہاں شام کو 6-6:30 بجے مغرب کے ٹائم افطار کر رہا ہے. ہر چیز چینج ہو رہی ہے. گویا رمضان کا مہینہ میں اور آپ کو یہ سبق دے رہا ہے, اے اللہ کے بندے, اگر تو اپنے اندر پکا ارادہ پیدا کر لے تو اپنی زندگی کی تمام بری عادتوں کو چینج کر سکتا ہے. تو سگریٹ پینے کا عادی ہے, تو گٹکھا کھانے کا عادی ہے, تو بیڑی پینے کا عادی ہے. رمضان کا مہینہ آ گیا ہے, تو رمضان کے مہینے سے یہ سبق حاصل کر لے کہ جب تو نے اپنے کھانے کا ٹائم بدل ڈالا, اپنے سونے کا ٹائم بدل ڈالا, اپنے اٹھنے کا ٹائم بدل ڈالا, تو باقی سال کے 11 مہینوں میں بھی تو اپنی تمام بری عادتوں کو بدل دے. تو رمضان کے مہینے میں سحری کھانے کے لیے صبح 3 بجے اگر اٹھ سکتا ہے, تو باقی سال کے مہینوں میں 11 مہینوں میں تو فجر کی نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھ سکتا ہے؟ بس تجھے پکا ارادہ کرنے کی ضرورت ہے. رمضان چینجنگ کا مہینہ ہے. رمضان میرے پیارے ساتھیوں ہمیں اور آپ کو بدلنے کی دعوت دیتا ہے. تو اس مہینے میں اپنے آپ کو بدلیے میرے بھائی, اپنے اخلاق کو بدلیے, اپنے کیریکٹر کو بدلیے. غور کیجئے, کبھی رات کے سناٹے میں بستر پر سونے جائیے تو سوچئے کہ میرے اخلاق میں کون کون سی کمیاں ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی کمی ہوتی ہے لیکن ہم محسوس نہیں کرتے, لیکن جب آپ تنہائی میں بیٹھیں گے, سوچیں گے, غور کریں گے, تو آپ کو سمجھ میں آئے گا, ہاں میں تھوڑا سا گھمنڈی ہوں, تھوڑا سا میرے اندر تکبر ہے, پیسے کا تھوڑا میرے اندر گھمنڈ ہے, تھوڑا میرا بیہیویئر لوگوں کے ساتھ صحیح, میں نماز کی پابندی نہیں کرتا, میرے شیڈول میں قرآن کی تلاوت نہیں, میں بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہا, میں بیوی کو ٹائم نہیں دے پا رہا. یہ تمام اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کو نوٹ کیجئے اور رمضان کے مہینے میں آپ ٹائم دیجئے میرے بھائیوں. آپ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر کنٹرول کیجئے. رمضان سخاوت اور فیاضی کا بھی مہینہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, بخاری کی روایت ہے, کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس, اللہ کے پیارے رسول تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں دینے والے اور سخاوت کرنے والے تھے. وکان اجود ما یکون فی رمضان, لیکن اللہ کے رسول پورے سال میں سب سے زیادہ, اگر اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ اگر کسی مہینے میں سخاوت کرتے تھے تو رمضان کے مہینے میں کرتے تھے. حین یلقاہ جبریل, جب آپ کی ملاقات حضرت جبریل سے ہوتی تھی, حضرت جبریل روزانہ آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کو قرآن پڑھاتے تھے, قرآن کا دور کراتے تھے. تو جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں, فکان اجود من الریح المرسلہ, اللہ کے پیارے رسول بہت تیز چلنے والی آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کرتے تھے. اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ اگرچہ زکوٰۃ آپ کے مال پر
तब फर्ज होती है जब आपके माल पर साल पूरा हो जाए। लेकिन आप अगर रमजान के महीने में ज़कात निकाल देते हैं तो ज्यादा अच्छी बात है, बेहतर बात है, कोई हर्ज की बात नहीं है। इसलिए कि ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है कि इस महीने में ज्यादा से ज्यादा सखावत की जाए। और रमजान का एक और पॉइंट ये है मेरे भाइयों कि जब हम और आप 13-14 घंटे भूख और प्यास की तकलीफ बर्दाश्त करते हैं, एक गरीब आदमी भी रोजा रखता है, एक करोड़पति आदमी भी रोजा रखता है, तो जो एक अमीर और पैसे वाला जब रोजा रखता है, जब वो भूख और प्यास की तकलीफ को बर्दाश्त करता है, तब उसको महसूस होता है कि हाँ, दुनिया में रहने वाले वो लाखों करोड़ों लोग आखिर कैसे जिंदगी गुजारते हैं। जो बेचारे रात का खाना खाते हैं तो सुबह का उनके पास कोई इंतजाम नहीं है। सुबह को उनके बच्चे जब नाश्ता करते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि शाम को उनको खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो रोजा की नीयत रखें चाहे न रखें, लेकिन उनको 12-12 घंटे 13-13 घंटे भूखा रहना पड़ता है। उन गरीबों, उन मजबूरों, उन बेकसों, उन यतीमों, उन बेवाओं के दर्द को आप फील करते हैं, महसूस करते हैं। रोजा आपके दिलो दिमाग में गमखारी का जज्बा पैदा करता है। उन गरीबों की तकलीफ को आपके दिल में महसूस करवाता है रोजा। और इसीलिए मेरे भाइयों, आप देखिए कि चैरिटी, सदका, खैरात, अल्लाह की राह में देने का काम रमजान के महीने में कसरत से होता है। मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं कि इस महीने में भी अगर अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है तो जहां तक हो सके आप अल्लाह की राह में सदका और खैरात करने में बिल्कुल भी आप जो है कोई कसर मत छोड़िए, और जहां तक हो सके आप सखावत और तैयारी कीजिए। रमजान का महीना आ रहा है। इस महीने की एक बड़ी खास इबादत है तरावी की नमाज। हमारे बहुत सारे भाई कहते हैं कि तरावी की नमाज तो एक नफिल नमाज है, पढ़े तो फायदा है, ना पढ़े तो कोई हर्ज की बात नहीं। ठीक है, नफिल नमाज है, लेकिन ये कहना कि ना पढ़े तो कोई हर्ज नहीं, पढ़े तो फायदा है, ये मुनासिब बात नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तिरमिज़ी की रवायत है, इन्न अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़ियामति मिन अमलिही सलात। क़यामत के दिन बंदे के आमाल में सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। इन सलुहत, अगर नमाज का मामला सही है तो बंदे का सारा मामला सही है, बंदा कामयाब हो जाएगा। इन फसदत, अगर नमाज का मामला गड़बड़ है तो बंदे के तमाम आमाल गड़बड़ है, बंदा नाकाम हो जाएगा, नामुराद हो जाएगा। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर बंदे की फर्ज नमाजों में कोई कमी है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेगा, आए मेरे फरिश्तों, जरा देखो मेरे बंदे ने कुछ नफिल नमाजें पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, तरावी की नमाज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, क़ियामुल लैल और तहज्जुद की नमाज ये पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था, ये नफिल नमाजें पढ़ा करता था कि नहीं पढ़ा करता था। अगर उसके नाम आमाल में कुछ नफिल नमाजें भी होगी, कुछ तरावी और तहज्जुद की नमाजें भी होगी, तो अल्लाह के नबी फरमाते फयुकमलु बिहा मन तक़स मिन फरीज़तिही, उसके फर्ज की कमी को नवाफिल के जरिए पूरा किया जाएगा। हमें से कौन आदमी है जो ये दावा कर सकता है कि उसने तमाम फराइज को बिल्कुल कंप्लीट अदा कर दिया है। इसलिए मेरे साथियों, इस महीने में आपको तरावी की शक्ल में तहज्जुद की वो नमाज जो अल्लाह के बड़े खुशनसीब बंदे पढ़ा करते हैं, जिसकी तौफीक अल्लाह ताला सबको नहीं देता है, वो आसानी के साथ आपको मिल रही है। इस नमाज का फायदा उठाइए और कोशिश कीजिए कि पूरे रमजान आप ये नमाज पढ़िए। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी से कहा था कि ऐ अबू ज़र ग़िफ़ारी, इज़ा सल्ला मअल इमाम हत्ता यंसरिफा, जब कोई आदमी अपने इमाम के साथ तरावी की नमाज और क़ियामुल लैल की ये नमाज पढ़ता है, जब तक इमाम सलाम फेर कर पूरी नमाज कंप्लीट न कर ले तब तक पढ़ता है, कुतिबा लहू क़ियामुल लैलतिन, तो ऐसे तरावी पढ़ने वाले और क़ियामुल लैल पढ़ने वाले को पूरी रात नमाज पढ़ने का, पूरी रात क़ियामुल लैल पढ़ने का सवाब मिलता है। इतना बड़ा सवाब है मेरे भाइयों, इससे हम और आप महरूम न हो। मैं अपनी माओ बहनों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपकी मस्जिद में तरावी की नमाज का इंतजाम है, पर्दे का इंतजाम है, तो आप भी जाएं और आप भी तरावी की नमाज पढ़ें। हाँ, एक चीज ख्याल आप रखिएगा, आप खुशबू वगैरह लगाकर, परफ्यूम वगैरह लगाकर आप मस्जिद में न जाएं, ये सख्त मना है। आप तिरमिज़ी की वो हदीस उठाइए, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन मस्जिद से निकल रहे थे, अचानक रास्ते में एक औरत मिली, औरत के बदन से खुशबू आ रही थी और हवा से उसके कपड़े उड़ रहे थे। हजरत अबू हुरैरा ने उस औरत से पूछा कि या अमतल जब्बार जीती मिनल मस्जिद, आए अल्लाह की बंदी, क्या तू मस्जिद से आ रही है?
عورت بولی کہ ہاں میں مسجد سے آ رہی ہوں. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ کیا تو نے خوشبو لگائی ہے؟ کہا کہ ہاں خوشبو لگائی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے اپنے محبوب اور چہیتے ابو القاسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اذا تطیبت المرأة لهذا المسجد، جب کوئی عورت مسجد میں جاتے وقت خوشبو لگا کر نکلتی ہے، لا تقبل صلاتها، تو اس عورت کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے، حتی ترجیہ، جب تک کہ وہ عورت اپنے گھر واپس نہ جائے، وتغتسل غسلها من الجنابۃ، اور غسل جنابت، عورت جب ناپاک ہوتی ہے اور جو غسل کرتی ہے، جب تک وہ والا غسل نہ کر لے اور اپنے بدن سے خوشبو کا تمام اثر ختم نہ کر لے، اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے. یہ بڑی خطرناک وارننگ ہے میری ماں بہنوں. آپ تراویح کی نماز بڑے شوق سے پڑھیے، لیکن ان شرائط اور ان کنڈیشنز کو آپ فالو کیجیے. رمضان کا مہینہ آتا ہے، بہت سارے مسائل ہیں، آپ کو علم نہیں ہے. انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ آنکھ پہ دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ آپ اہل علم سے رجوع کریں، آپ علماء سے رجوع کریں. رمضان کے مسائل پر کسی مستند عالم دین کی کوئی کتاب اپنے گھر میں لا کر رکھیں تاکہ ان مسائل کی آپ کو جانکاری ہو. اللہ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر کسی معاملے میں آپ کو علم نہیں ہے تو اہل علم سے سوال کرو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. رمضان کے مہینے میں سحری میں جہاں تک ہو سکے تاخیر کیجیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ سحری میں اور فجر کی اذان میں بہت لمبی ٹائمنگ ہو. بہت سارے گھروں میں یہ دیکھا جاتا ہے رات کو 1 بجے 2 بجے لوگ اٹھتے ہیں، سحری کر لیتے اور اس کے بعد سو جاتے ہیں، فجر کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے اور سنت کی خلاف ورزی بھی ہوتی ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ جب سحری کرتے تھے تو سحری کے بیچ میں اور فجر کی اذان کے بیچ میں اتنا ٹائم ہوتا تھا جتنے ٹائم میں 50 آیتیں پڑھ لی جائیں. یعنی آپ یہ مان کے چلیے کہ تقریباً آدھا گھنٹہ، 45 منٹ، 40 منٹ، 20 منٹ اس طریقے کی ٹائمنگ ہوتی تھی. تو کوشش کیجیے، آج تو ماشاءاللہ ہم لوگوں کے پاس گھڑی ہے اور پتہ ہے کہ آج سحری کا ٹائم کتنے بجے ختم ہو رہا ہے، تو کوشش کیجیے کہ سحری آپ تاخیر سے کریں، بہت زیادہ گیپنگ نہ ہو سحری اور فجر کی اذان میں. اور اسی طریقے سے افطار کا جب ٹائم ہو جائے تو جتنے بجے افطار کا ٹائم ہے، ٹائم ہو جائے فوراً افطار کر لیا جائے، افطار میں لیٹ نہ کیا جائے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر حتی یعجل الفطر، جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے تب تک بھلائی میں رہیں گے. افطار میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ افطار کا ٹائم ہو جائے، افطار کر لیا جائے. احتیاط کے نام پر 5 منٹ کی دیر کرنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ سنت کی خلاف ورزی ہے. رمضان کے مہینے میں ایک بہت بڑی کوتاہی ہم دیکھتے ہیں اپنے سماج میں. بہت سارے گھروں میں لڑکیاں جوان ہو جاتی ہیں. 12 سال کی لڑکی ہو گئی، شریعت کے اعتبار سے جب لڑکی کو مینسز آنے لگے، بالغ ہو گئی وہ، اور جیسے ہی وہ بالغ ہو گئی اس کے اوپر شریعت کے تمام قانون نافذ ہو گئے. اب روزہ اس کے اوپر فرض ہے. ہم کہتے نہیں صاحب ہماری لڑکی ابھی 12 سال کی بھی تو بچی ہے. آپ کے لیے وہ بچی ہوگی لیکن شرعی اعتبار سے وہ لڑکی بالغ ہے اور روزہ اس کے اوپر فرض ہے. اسی لیے صحابہ کرام اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، عادت ڈلواتے تھے. اپنے بچوں کو جہاں تک ہو سکے بچپن ہی سے روزے کی عادت ڈلوائیے تاکہ وہ جب بالغ ہو جائیں تو روزہ وہ نہ چھوڑیں. آپ کی لڑکیاں، آپ کے لڑکے میرے بھائیوں اگر بالغ ہو گئے ہیں آپ سختی سے روزہ رکھوائیے، ان کا روزہ اگر چھوٹے گا تو اس کے ذمہ دار آپ بھی ہیں. اسی طریقے سے بہت بڑی کوتاہی ہم رمضان میں اپنے معاشرے میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے تو زیادہ تر لوگ عید کی تیاری میں لگ جاتے ہیں. کوئی درزی کے ہاں، ٹیلر کے ہاں دوڑ رہا ہے کہ صاحب میرا کرتا ہو گیا کہ نہیں، میری شیروانی ہو گئی کہ نہیں. کوئی ٹوپی والے کے ہاں دوڑ رہا ہے، میں نے ٹوپی کا آرڈر دیا تھا، ٹوپی ہوئی کہ نہیں. اور دنیا بھر کی مارکیٹ میں لوگ گھوم رہے ہیں. آخری عشرہ جو سب سے امپورٹنٹ عشرہ ہے، جس کی کوئی ایک رات شب قدر ہے، اور جس عشرے کے بارے میں اما عائشہ فرماتی ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ، اللہ کے نبی اپنی کمر کس لیتے تھے، تیار ہو جاتے تھے، اٹینشن ہو جاتے تھے، ریڈی ہو جاتے تھے کہ ابھی اس عشرے میں، اس آخری 10 دن میں عبادت میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور اللہ کے نبی پوری رات جاگا کرتے تھے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنی فیملی کو، اپنے پریوار کو بھی جگایا. پتہ یہ چلا کہ رمضان کا آخری عشرہ ہے تو اپنے پوری فیملی اور پورے پریوار کے ساتھ
آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے، قیام اللیل پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، آج الٹا ہو رہا ہے۔ جس عشرے میں اللہ کے نبی سب سے زیادہ محنت کیا کرتے تھے، جس عشرے میں اللہ کے نبی اعتکاف کیا کرتے تھے، آج اسی عشرے میں ہم سب سے زیادہ لاپرواہی کر رہے ہیں۔ اعتکاف بھی آپ دیکھیے عام طور سے وہ لوگ کرتے ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں، 50 سال والے، 60 سال والے آپ کو زیادہ نظر آئیں گے۔ ہمارے یہ نوجوان جو بزنس مین ہیں، جو کاروباری ہیں، اصل اعتکاف تو ان کا ہے کہ سال بھر ہم نے پیسہ کمایا، سال بھر ہم نے بزنس کیا، سال بھر ہم نے دکان کھولی، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، اے اللہ، سال کے 10 دن ہم تیرے لیے صرف کریں گے، یہ 10 دن ہم صرف تجھ سے لو لگائیں گے، تیرے ذکر میں، تیرے قرآن کی تلاوت میں، تیرے آگے سجدہ کرنے میں صرف کریں گے۔ اور اگر آپ کے اندر اعتکاف کی طاقت نہیں ہے تو ایک چھوٹا سا اعتکاف کی کا ایک طریقہ میں بتا دیتا ہوں، اس کے اوپر بھی آپ عمل کر لیا کیجئے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر وہ عمل تم کرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں تمہارے درجات بلند کر دے گا؟ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، گرمی کے موسم میں گرم پانی ہے، ٹھنڈا پانی اویلیبل نہیں ہے، پھر بھی اس سے کمپلیٹ وضو کیا جائے۔ سردی کے موسم میں گرم پانی اویلیبل نہیں ہے، ٹھنڈا پانی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، پھر بھی وضو مکمل کیا جائے، تکلیف کے باوجود مکمل وضو کیا جائے، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور مسجد کی طرف زیادہ سے زیادہ قدم بڑھا کے، زیادہ سے زیادہ چل کر جایا جائے۔ اسی لیے بعض صحابہ اپنا مکان مسجد نبی سے دور بنوایا کرتے تھے کہ جتنی دور ہمارا مکان ہوگا اتنا لمبا ہم کو چل کر جانا پڑے گا اور اتنا زیادہ ہمیں ثواب ملے گا۔ اور تیسرا عمل، وَانتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، مسجد میں ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کیا جائے۔ فَذَلِكَ الرُّبَاطُ، یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ آسانی سے یہ کام کر سکتے ہیں۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد میں آئے ہیں، ظہر پڑھنے کے بعد آپ بیٹھ جائیے اور آپ بیٹھ کر تلاوت کیجیے، اللہ کا ذکر کیجیے یہاں تک کہ عصر کی اذان ہو جائے۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نکلیے۔ میرے بھائیوں، یہ اعتکاف کی ایک چھوٹی شکل ہے۔ یہ اتنی دیر کے لیے آپ نے اپنے آپ کو مسجد میں ایک طریقے سے اعتکاف کی حالت میں ڈال دیا ہے۔ یہ عمل آسان ہے، ہم میں سے ہر آدمی کر سکتا ہے۔ کوشش کیجیے کہ رمضان میں یہ عمل آپ زیادہ سے زیادہ کیجیے، اور جہاں تک ہو سکے اس مہینے کو حرام کاموں سے، لغو کاموں سے بچا کر رکھیے۔ رمضان صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر رمضان کا مقصد صرف یہ ہوتا کہ ہم بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، تو اللہ کے نبی یہ نہ فرماتے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو آدمی روزہ رکھ کر اپنی زبان سے غلط بات، جھوٹی بات، گندی بات کرنا نہ چھوڑے، بے ایمانی کرنا نہ چھوڑے، چوری کرنا نہ چھوڑے، فراڈ کرنا نہ چھوڑے، ایسے انسان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں اپنا کھانا اور پانی چھوڑ دے۔ رمضان کا یہ روزہ جو ہے، روزے کا مطلب عربی میں صوم کا مطلب ہوتا ہے رک جانا۔ آپ کھانے سے رک جائیے، پانی سے رک جائیے، بیوی سے ملاقات سے رک جائیے، اور تمام حرام کاموں سے اپنے آپ کو روک لیجیے۔ یہ بھی روزے کا میرے پیارے ساتھیوں ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایک اور اہم نیکی جو ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی نے سکھائی ہے کہ افطار کروائیے، روزے داروں کا روزہ کھلوائیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من فطر صائما کان له مثل اجرہ، آپ نے اگر کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا تو اس کے برابر آپ کو ثواب ملے گا، ولا ينقص من اجرہ شیئا، لیکن روزے دار کو بھی اس کا ثواب مکمل ملے گا، اس کا ثواب اس کو پورا ملے گا اور آپ کو بھی اسی کے برابر ملے گا۔ تو کوشش کیجئے رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ آپ افطار کروائیے، اور جہاں تک ہو سکے جو محلے کے، گاؤں کے جو غریب لوگ ہیں، جن کے گھروں میں بیچارے آم کا موسم ہے، آم نہیں پہنچ پاتا ہے، خربوزے کا موسم ہے، خربوزہ نہیں کھا پاتے، ایسے غریب لوگوں کو بھی اپنے گھر پر دعوت دیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ افطار پارٹی کے نام پر صرف اپنے امیر دوستوں کو، اپنے مالدار لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ہی آپ جمع کیجیے۔ ثواب تو آپ کو پھر بھی ملے گا، لیکن اگر آپ ایسے غریب اور کمزور لوگوں کو روزہ کھلوائیں گے تو ڈبل ثواب ملے گا، ان کی ایک طریقے سے مدد بھی ہو جائے گی، اور افطار کا جو ثواب ہے وہ تو آپ کو ملے گا ہی۔ اور ایک بات کا ہمیں اور آپ کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ رمضان میں اگر ہم اپنے کسی دوست کے یہاں، کسی رشتہ دار کے یہاں اگر افطار کرنے گئے، اس کے یہاں ہمیں دعوت ہم نے کھائی،
تو دعوت کھانے کے بعد ہمیں دعا بھی پڑھنی چاہیے جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھائی ہے. اگر آپ کسی بھائی کے یہاں افطار کرنے گئے تو افطار کرنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھیے: افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. اے میرے بھائی، تیرا کھانا روزے دار نے کھایا، تیرے گھر روزے دار نے روزہ کھولا، تیرا کھانا نیک آدمی نے کھایا، اور تیرے اوپر فرشتوں نے رحمت کی دعا کی. اسی طریقے سے ایک اور دعا اللہ کے نبی نے سکھائی: اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا. اے اللہ، جو مجھے کھلا رہا ہے تو اس کو کھلا، جو مجھے پلا رہا ہے تو اس کو پلا. ایک اور دعا اللہ کے نبی نے سکھائی: اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. اے اللہ، ان کی روزی میں برکت دے، ان کو بخش دے، ان کے اوپر رحم فرما. یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں میرے ساتھیوں، ان کو یاد کر لیجئے. اور آپ کسی کے یہاں اگر افطار کرنے گئے ہیں، اپنے دوست کے یہاں، رشتہ دار کے یہاں دعوت کھانے گئے ہیں، تو وہاں پر آپ یہ دعائیں ضرور پڑھیے. اور میرے پیارے ساتھیوں، یہ رمضان کے چند ضروری مسائل ہیں. باقی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے علاقے میں جو بھی عالم ہوں گے، علاقائی عالم ہوں گے، خطیب ہوں گے، وہ بہت سارے مسائل آپ کو خطبوں میں بیان کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں اس مہینے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں اس مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے ان بھائیوں کو جو کسی مصیبت سے دوچار ہیں، دنیا کے بعد ایسے ممالک بھی ہیں جہاں روزہ رکھنے پر بھی پابندیاں ہیں، جہاں مسلمانوں کو روزہ رکھنے پر بھی ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اللہ ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرمائے. ہمارے ملک میں امن و امان اور چین شانتی اللہ تبارک و تعالیٰ قائم کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں جو ہمارے ملک کے امن و چین کو بگاڑنا چاہتی ہیں، اللہ ان طاقتوں کو ناکام کرے اور اس ملک کے بھائی چارے کو برقرار رکھے. اللہ ہمارے ملک کو ترقی دے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت فرمائے. اللہ اس مہینے کی برکتوں سے ہم سب کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ، ہم میں سے جو لوگ پچھلے رمضان میں تھے اور اب وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، اے اللہ تو ان کی بخشش کر دے. اور اے اللہ، اس مہینے میں ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اپنے آپ کو بخشش کا حقدار بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہم نے تیرے نبی کی زبان سے تیرے نبی کی حدیث سنی ہے کہ تو اس مہینے کی ہر رات اپنے کچھ بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. اے اللہ، اپنے ان خوش نصیب بندوں میں تو ہمیں بھی شامل فرما دے. اے اللہ، ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے. اے اللہ، ہمیں شب قدر کی برکتوں اور عبادتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمارے وہ مسلمان بھائی جو غریب ہیں، کمزور ہیں، جن کے گھروں میں افطار کے بھی انتظام نہیں ہے، سحری کے بھی انتظام نہیں ہے، اے اللہ اس برکت والے مہینے میں تو ان کے اوپر اپنی روزی کے دروازے کھول دے. اے اللہ ان کے اوپر کشادگی کر دے. اے اللہ ان کی مصیبتوں کو آسان کر دے. اے اللہ اس امت کے مسائل کو حل کر دے. اے اللہ ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.